آج یہ خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو عالمی مسائل اور حالات اس وقت ہیں اس کی وجہ سے احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے سر. جی ثنا تھینک یو ویری مچ. جی مجھے بھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ جی 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، 2 ہفتے کے لیے. اس کے بعد خان صاحب دوبارہ بتائیں گے کہ کب یہ شروع کرنا. لیکن سر فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے بنیادی وجہ یہی ہے یا آپ کے خیال میں بجٹ بھی ایک امپورٹنٹ ریزن تھا جس کی وجہ سے اس کو کینسل کیا گیا ہے؟ دیکھیے جو سچویشن ہے خطے میں ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے اس وقت، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی رہا ہوا ہے اور اس کے جو آپ ابھی اس کی ریمیفیکیشنز جو ہیں اس کے بارے میں آپ ڈیفینیٹیولی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے خان صاحب کا، اور یہ ان کی حب الوطنی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور وہ ان کو جو اپنا ملک کی سلامتی اور جو اس کو خطرات لاحق ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شاید اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ احتجاج کریں. تو انہوں نے اس کو اولاً 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے وہ فیصلہ کریں گے حالات کس طرف بڑھتے ہیں، کیا سچویشن بنتی ہے. کیونکہ جو اسرائیل کے جو موٹیوز لگتے ہیں وہ تو انتہائی بھیانک ہیں، اور جس طریقے سے بامبنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے ایران بھی رابسٹلی اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. اور ابھی آج صبح خبر آئی تھی کہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب اسرائیل نے بامبنگ کی ہے. تو یہ تمام جو معاملات ہیں یہ دوبارہ سے ملک میں یونٹی اور ہوموجینٹی جو ہے اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور میں پھر اپیل کروں گا ہمارے جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو کہ یہ موقع ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور یہ جو فیک اینڈ فریولس کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور تمام قوم کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تاکہ وہ پاکستان کی سلامتی اور کے لیے مل کر کام کر سکیں. اچھا سر، یہ بہت پازیٹیو موقف ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح حکومت ایران کے حوالے سے بات کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس حوالے سے کوئی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے ایران کی سپورٹ میں، یا اگینسٹ اسرائیل، یا جو بھی یہ جاریت ہو رہی ہے اس کے خلاف، اس جنگی کیفیت کے خلاف کسی قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ سنا میرا خیال آپ کو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری، جس رات کو اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا ایران کے اوپر، اسی صبح کو ہماری سٹیٹمنٹ جو ہے بہت سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے، اور ہمارے نیریٹو میں ڈیلی ورچولی ڈیلی ایوری ڈے اس کو کور کیا جاتا ہے. ہماری بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے حکومت کی بھی سٹیٹمنٹ میرا خیال اس وقت نہیں آئی ہوئی تھی جبکہ ہماری سٹیٹمنٹ ریلیز ہو گئی تھی، اور ہم نے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس امتحان کی گھڑی میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے. اور ہر قسم کی جو سپورٹ تھی اس کا بھی ہم نے ری ایٹریشن کیا تھا اسی سٹیٹمنٹ میں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے سر، یہ فرمائے گا کہ اگر تو جس طرح امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی اب ثالثی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی اب ایک جگہ پہ لائے بن جائے گا، یعنی اسرائیل کی سپورٹ میں. ایسی سچویشن میں سر پاکستان کو اگر کسی گروپ کا حصہ بننا پڑا تو obviously پاکستان ایران کو سپورٹ کرے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر تھوڑا سا دباؤ بھی پڑے گا پاکستان کے اوپر؟ یہ تو ابھی دیکھنے والی بات ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ آپ کا سوال کے 2 حصے ہیں بیسیکلی. امریکہ کے بارے میں، امریکہ کے اپروول کے بغیر، پرائر اپروول کے بغیر اسرائیل یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. امریکن سپورٹ کے بغیر اسرائیل یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. ٹرانسپورٹیشن آف ویپنز جو ہے امریکہ سے اسرائیل کو، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ بہتات میں ویپنز جو ہے وہ میزائلز اور بہت کچھ اور جو ہے وہ ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے. سو یہ امریکہ اس میں کمپلیسٹ ہے، امریکہ اس میں شریک ہے. اس کے ساتھ یہ جو یہ حملہ ہوا ہے اس سے پہلے امریکہ کو پتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ وہی کرے گا جو کہ وہ کر رہا ہے. IAEA نے بغیر کسی وجہ کے ایک سٹیٹمنٹ دی، حالانکہ کوئی جیسے گو بیک ان ٹائم عراق کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جی امریکہ نے پوری یونائٹڈ نیشنز کی اپروول لے کے انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور ایک غلط پریمس کے اوپر کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں موجود ہیں، اور اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. نو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ور ڈسکورڈ فرام عراق. کیا امریکہ نے معافی مانگی ہے ایک ملک کو تباہ کرنے کی؟ جو غزہ میں پچھلے 1.25 سال سے ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ وہاں ہو رہی ہے، کیا
अमेरिका एक अकेला मुल्क है जिसने अभी को 10 दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन मूव हुआ था। 15 में से 14 लोगों ने कहा कि फौरन सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका वाज द ओनली कंट्री दैट अपोज्ड इट। तो अमेरिका का कॉन्टेक्ट जो है वो सबके सामने है। अब आता है पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है अपने खित्ते में अलाइंड रहना। अपने खित्ते में ईरान हमारा नेबर है, और हमारे ईरान में अगर कोई प्रॉब्लम होगा और हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसी जो है वो डिफाइन करनी होगी।